والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال الله تعالى في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله حي يرزق. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ انبیاء علیہم السلام کی اپنی قبور میں حیات کا ہے. اس نظریے کے متعلق ابھی انشاءاللہ ہم کچھ باتیں پڑھیں گے. انبیاء علیہم السلام کی حیات کا مسئلہ یہ تاریخ میں اہل سنت والجماعت کے ہاں اختلافی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. ہمارے پاک ہند میں اس مسئلہ میں، اس نظریہ میں ماضی میں اختلاف نہیں تھا. خیر المدارس کے ایک اجتماع کے موقع پر ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اس مسئلہ کو انکار کے انداز میں بیان کیا. اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں اس مسئلہ پر انتشار ہوا. اگر کسی انسان سے کسی نظریہ کے بیان کرنے میں، بات کے ذکر کرنے میں غلطی ہو جائے اور اس کو اپنی غلطی پر تنبیہ بھی کر دی جائے، چاہیے یہ کہ بندہ اپنی اصلاح کر لے. لیکن اگر بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی بات پہ اٹ جائے تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ان صاحب کو تنبیہ کی گئی کہ بات تم نے ٹھیک نہیں کی، بجائے اصلاح کرنے کے اپنی بات پہ اڑ گئے اور پھر اس بات کو ممبر پر، اسٹیج پر، جلسوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. انبیاء علیہم السلام کا قبر میں حیات نہیں ہے. اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی.
ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کے محترم حکیم الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا قاری خضر صاحب نور اللہ مرکزہ کو اس بات کی اطلاع کی کہ یہ مسئلہ بعض افراد نے چھیڑ دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو گیا۔ تو آپ اس سلسلے میں تشریف لائیں اور سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ پاکستان تشریف لائے اور فریقین کی باتیں سنیں۔ وہ صاحب تو صلح چاہتے نہیں تھے، تو اس لیے اجلاسوں میں حاضر نہ ہوئے۔ بات ہے حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ وہ موجود تھے، اور ادھر بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ تو حضرت نے ایک متفقہ تحریر لکھی، جان بہن کو سمجھا کر، اور دونوں حضرات کو اس کو دستخط کرنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنے اس سابقہ موقف سے جو انہوں نے اختیار کیا تو رجوع کر لیا، اس تحریر پہ دستخط کر دیا، اور باقی کا انہوں نے کر دیا۔ تحریر مختصراً تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی قبول میں جسم آب و حیات آتی ہے، اور کوئی شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ کو سنتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تحریر لکھی گئی، تحریر پر دستخط ہو گئے، لیکن اور صاحب جنہوں نے مسئلہ چھیڑا تھا عنایت اللہ گجراتی صاحب، وہ صلح کی طرف نہ آئے۔ تو آخر میں نے طے پایا کہ مسئلہ چونکہ نہ صرف یہ کہ میں دیوبند کے یہاں یہ ایک اتفاقی ہے، بلکہ اہل سنت جماعت کے یہاں کہ اجماعی موقف ہے، اجماعی نظریہ ہے۔ جی حضرات ہیں جو اس مسئلے پر صلح نہیں چاہتے اور نیا انتشار چاہتے ہیں، وہ اپنے اسٹیج پر تقریروں کے لیے بلایا نہ جائے۔ تو عنایت اللہ گجراتی صاحب اور احمد سعید چتروری صاحب، یہ دو حضرات صلح کی طرف نہ آئے، پھر الٹا یہ کیا کہ جلسوں کے دن مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک نیا مماتی فرقہ وجود میں آ گیا، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ نہ اہل سنت والجماعت کا ہے، نہ احناف کا ہے، نہ علماء دیوبند کا ہے۔ بس اوقات شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم دونوں رات اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں
بات کس کی ٹھیک ہے، نظریہ کس کا ٹھیک ہے، اس مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ نہ ہم گمراہی میں پڑیں اور نہ ہی کسی کو گمراہی میں ڈالیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی فرقی اس سے آگے کئی اور فرقیاں نکل آئیں، یعنی کچھ چھوٹا سا تھا، اب اس سے اور کئی چھوٹے چھوٹے گروہ نکل آئے ہیں اور ایک دوسرے پر بھی اب فتویٰ بازی۔ شر کی ابتدا ہوتی تھوڑی ہے، انتہا کا پتہ نہیں کہاں تک جائے۔ اب نتیجہ یہ ہے، بعض غالی ایسے ہیں کہ وہ جو شخص عقیدہ حیات الانبیاء کا قائل ہے اس کو مشرک تک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جو حضرات بیچارے نہیں بولتے اور اقتدار پسند ہے ان کو بناسپتی دیوبندی کہتے ہیں۔ پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بات کریں، مگر نہ ہم سے انتشار کی قائل نہیں۔ اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ اس مسئلے کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں، اس نظریے کو قرآن کریم کے، ہمارا یہ دورہ آیات عقائد ہے، تو ہم بھی اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس نظریے کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں اور غور کریں قرآن کریم کی آیات اس نظریے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تھوڑی سی تمہید سمجھ لیں، انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ نہ صرف روح کا نام انسان ہے، نہ صرف جسم کا نام انسان ہے، بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جسم اور روح کا تعلق آپس میں تینوں جہانوں میں ہوتا ہے، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم آخرت میں بھی۔ عالم دنیا میں روح اور جسم کا تعلق ہے، جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے۔ جہاں جسم جاتا ہے تو وہاں روح بھی جاتی ہے، جسم غالب ہے۔ عالم برزخ میں بھی روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے، وہ قبر میں پڑا۔ روح جنت کی بھی سیر کرنی ہوتی ہے اور قبر میں پڑے ہوئے شخص کا تعلق بھی ہے۔ عام شخص کا میں سمجھاتا ہوں، عالم آخرت میں روح اور جسم کا تعلق ہوگا، نہ جسم غالب ہوگا نہ روح غالب ہوگا، دونوں کا معاملہ یکساں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، عام انسان، تو موت نام ہی جسم سے روح کے جدا ہونے کا۔ تو اس کی روح یا علیین میں چلی جاتی ہے تو یا سجین میں چلی جاتی ہے۔
اگر بندہ نیک ہے تو روح علیین میں چلی جاتی ہے. عام بندے کی بات کر رہا ہوں فی الحال. اور اگر بندہ برا ہے تو اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے. علیین اور سجین کیا ہے؟ علیین جنت کے طبقوں میں سے طبقہ ہے، حصوں میں سے حصہ. سجین جنت کے حصوں میں سے حصہ ہے، طبقوں میں سے طبقہ ہے. روح علیین میں چلی جاتی ہے. روح کے علیین اور سجین میں ہوتے ہوئے بھی اس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے قبر میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ. براہ راست تو یہ احوال وارد ہو رہے ہوتے روح پہ، لیکن روح کے واسطہ سے جسم پر بھی یہ احوال وارد ہو رہے ہوتے. عام آدمی کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق بس اتنا ہوتا ہے جس سے راحت کو یا عذاب و تکلیف کو محسوس کر سکے. اتنا ہوتا ہے، وہ شدہ کبھی نہیں ہوتا. اور تعلق چونکہ کمزور ہوتا ہے، توڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان کا جسم بھی گڑنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. بس اوقات ڈھانچہ سارے بیچارہ آہستہ آہستہ مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. وہاں یہ بڑی جو مین ہڈی ہے کمر کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، یہ رہ جاتی ہے. باقی عام آدمی کا جسم گڑنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ جو تعلق ہوتا ہے اگرچہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جسم راحت اور عذاب محسوس کرتا ہے. راحت اور عذاب محسوس کرتا ہے. اب کیسے کرتا ہے؟ تو راحت اور عذاب دینے والی ذات کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک بندے کے ذہن میں ایک بات نہیں ہوتی کیسے ہوگا، لیکن جب یہ آیت ذہن میں ہونا اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر کوئی بھی اشکال باقی نہیں رہتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر عذاب و ثواب کو محسوس کرتا ہے. حدیث بات میں آتا ہے آپ بندے کے متعلق میں عذاب قبر کا ثواب قبر کا مسئلہ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں حیات انبیاء سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تمہید پڑھ رہا ہوں کہ جب بندہ عام فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس کے گھر والے جب اس کو دفنا کے واپس لوٹتے ہیں تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے نا کہ وہ لوٹنے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو رشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا لیتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے. اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. معرفوں کا، مان نبیوں کا، مان دینوں کا. اجمالی سوال ہے، اجمالی مختصر سوال ہے، مختصر حساب ہے، اس لیے سزا اور جزا بھی مختصر ہے. قبر کی قیامت کا حساب ہو، کتاب تفصیلی ہوگا، سزا کتاب تفصیلی ہوگی. عام پھر سوال و جواب کے بعد روح کا اتنا کنیکشن رہ جاتا ہے جیسے عذاب ثواب محسوس کرے. تو اسی انشاءاللہ میں عذاب قبر کے مسئلے کو سمجھاؤں گا. لیکن یہ عام بندے کا معاملہ ہے. عام انسانوں سے شہید کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہداء کے اس اعزاز پر ذکر کیا ہے.
کہ شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو زندہ بھی فرمایا اور ان کو مردہ کہنے سے منع بھی کیا. تعلق چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تعلق کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، گلتا سڑتا نہیں ہے. مشاہدات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ شہداء کی قبریں بسا اوقات صدیوں بعد بسا کئی سالوں بعد کھلی اور وجود ان کا نظر آ گیا، بالکل صحیح سالوں جسم جس طرح کی آج دفنایا اسی طرح نظر آیا. تو اسی وجہ سے ہے کہ شہداء کی ارواح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. تعلق کی زیادتی کی وجہ سے اب ان کا جسم خراب نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کو زندہ فرمایا ہے. لیکن یہ عام لوگوں سے حیات کچھ زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا تعلق نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام موت تو ہر ایک پر آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہم ان کی موت کا انکار نہیں کرتے کہ ان کو موت نہیں آتی، موت ہر ایک کو آنی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پر وہ قیامت تشریف لائیں گے، وفات پائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو. اس لیے موت ایک یقینی بات ہے. بسا اوقات فریق مخالفات کو جانے کے لیے کہتے تھے کہ انبیاء کی موت کے منکر ہے. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، مسئلہ موت کے بعد حیات ہے، مسئلہ موت کے بعد حیات ہے. انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کا ان کے جسموں کے ساتھ تعلق بنسبت عام لوگوں کے بنسبت شہداء کے زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی حیات بنسبت شہداء کی بھی اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے پوچھا، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے. صحابہ کرام نے ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام پڑھتے ہیں، آپ پر پیش ہوتا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ یہی صحابہ کرام میں تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، وفات کے وقت کیا معاملہ ہوگا؟ ہم سلام پڑھیں گے. پھر فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ رب العزت نے مٹی پہ حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو روزی ملتی ہے. سوال کا جواب آ کہ نبی کا جسم گلتا سڑتا نہیں. فنبی اللہ حی یرزق. چونکہ انبیاء علیہ السلام کے ارواح کا ان کے جسموں کے ساتھ تعلق شہداء سے بھی زیادہ ہے، تو جسم کے محفوظ رہنے کا احساس تو شہداء کو بھی حاصل ہے. انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ تو شہداء سے بھی زیادہ ہے.
لہذا اس کا تقاضا یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور دیگر انبیاء کا اعزاز عام شہداء سے کہیں زیادہ ہو. لہذا اعلیٰ درجے کی حیات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، باوجود اس کے کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، مردہ کہنے سے منع کیا، لیکن فوت ہو جائے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے. شہید کی میراث تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ حیات اعلیٰ ہے انبیاء کی بنسبت شہداء کے. تو شہید کی میراث تقسیم ہوتی ہے، لیکن نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جی میں آیا کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے والد صاحب کی میراث کا کہوں، میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دیں. ان کو اس کو تفصیل اور مسئلے کا علم نہ ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ انبیاء کی تو میراث تقسیم نہیں ہوتی. تو مسئلہ بڑا مار قتل رہا، ایک فرقے نے بنایا ہوا ہے. اگر میراث تقسیم ہوتی صرف بیٹی کا تو حق نہیں تھا، بیٹی کا بھی تھا، بیویوں کا بھی تو تھا. قرآن پاک نہیں کہتا کہ ازواج کا بھی حصہ ہے. فوت ہونے والے کی جائیداد میں بیوی کا بھی حصہ ہے. اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو آٹھواں حصہ. تو کیا کہتی ہے تاریخ؟ ازواج کو حصہ ملا نہیں ملا. یہ اعتراض کیا کہ بیٹی کو حصہ نہیں، میراث تقسیم نہیں ہوتی تو کسی کو بھی نہیں ملے. نبی کی خصوصیت ہے اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے، اور اعلیٰ درجے کی حیات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی جائیداد تقسیم ہو بھی نہ ہو انبیاء کی ملکیت میں ہی رہتی ہے، آگے منتقل نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کو چونکہ اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے بنسبت شہداء کی، تو بندہ شہید ہو جائے اس کی بیوی پر عدت ہے آمن، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ازواج پر عدت نہیں، چونکہ حیات اعلیٰ ہے شہداء سے. انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے بنسبت شہداء کی. تو شہید کی بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد اگلی جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم نہیں تھا. نہ ان پہ عدت تھی اور نہ ہی آگے نکاح کر سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی حیات ہے، اور اس حیات کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح ٹوٹے ہی نہ. عام بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خواہ شہید ہو یا غیر شہید ہو، بیوی پر عدت ہے، عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. لیکن انبیاء کی ازواج جو امہات المومنین ہیں، آپ پتہ ہے پردے کے معاملے میں امہات المومنین غیر محرم کا حکم رکھتی تھی، بلکہ نکاح کا حکم نہیں تھا. اس لیے کہ نکاح ٹوٹا ہی نہیں. جب حضور سے نکاح ٹوٹا ہی نہیں، آگے کسی سے نکاح کی اجازت کیسے ہے؟ اعلیٰ درجے کی حیات کے نام. انبیاء علیہ السلام کو حیات حاصل ہے بنسبت عام آدمی کے بھی زیادہ اور بنسبت شہداء کے بھی زیادہ. یہ مسئلہ
شروع سے ہی بیان کیا جاتا ہے مسئلہ اجماعی تھا، اختلافی بیان کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی اختلاف کرنے کی، لیکن تبدیل کیا تو ضرورت پڑی کہ ہم تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ اب جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو جو کرنا بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں قرآن کو، یہ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں قرآن کو، یہ مانتے ہیں رحمت اللہ کو، ساڑھے پر قرآن انہوں کو رحمت اللہ، ہمارے پاس قرآن اور ان کے پاس رحمت اللہ۔ اس نے آگے جو بات کی میں نہیں کہنا چاہتا، جو گندی گالی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، ایک طرف قرآن سے دلیل دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یا تو اپنے آپ کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، تو یا پھر اس نظریے کو شرک کہنا چھوڑ دو۔ اس یہ بات طے ہے، اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ جب کبھی گفتگو ہو تو تمہید یہاں سے باندھنی چاہیے کہ بھئی اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے مطابق متبع سنت ہے، آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو لہذا اب قرآن کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ علماء دیوبند کی تصریحات جب اگر تمہارے حق میں ہے تو تم دیوبندی ہو، ہمارے حق میں ہے تو ہم دیوبندی۔ کیا خیال ہے؟ یہ کام آسان ہے؟ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج کے بڑے سے بڑے مدرسے، بڑے سے بڑے دارالفتہ سے جو علماء دیوبند کے مایہ ناز ادارے ہیں، آپ کسی ایک سے فتویٰ دو اپنے حق میں اگر دیوبندی ہو۔ چلو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جوانی دارالعلوم دیوبند آج تک دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں جتنے فتاوی شائع ہوئے ہیں، کوئی فتویٰ تمہارے حق میں شائع ہوا تو لے آؤ۔ دارالعلوم دیوبند آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہے، تو آپ فتویٰ لے آؤ۔ اگر فتویٰ آپ کے حق میں آ جائے تو آپ دیوبندی ہو، ہمارے حق میں آ جائے تو ہم دیوبندی۔ دھوکہ تو نہ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نظریہ اور اختیار کرنا پھر دیوبندیت کا لیبل نہ لگاؤ، اور الٹا دوسروں کو بناسبتی دیوبندی نہ کہو، پھر اپنے آپ کو کچھ بھی کرواؤ، ہمیں گھر سے نہیں ہے۔ جب اپنے آپ کو دیوبندی کرواؤ تو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لینے میں کیا ہے؟ پاکستان کے بڑے بڑے جتنے بھی ادارے جو اس نظریے کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تمام انبیاء کو قبول پہ کوئی حیات حاصل نہیں، جسم مبارک کا روح مبارک سے کوئی تعلق نہیں وفات کے بعد، دارالعلوم دیوبند سمیت ہمارے پاک و ہند کے تمام مدارس کا یہ فتویٰ ہے، جو شخص اس نظریے کا قائل ہے کہ حیات حاصل نہیں تو وہ شخص بدعت، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، یہ فتویٰ دارالعلوم کراچی کا ہے، یہ فتویٰ جامعہ فاروقیہ کا ہے، یہ فتویٰ جامعہ رب الاسلامیہ بلنوری ٹاؤن کا ہے، یہ فتویٰ جامعہ بلنوری عالمیہ کا ہے، یہ فتویٰ جامعہ اشرفیہ کا ہے، یہ فتویٰ جو ہے دارالعلوم حقانیہ کا ہے، اور میں کس بڑے بڑے ادارے کا نام ہوں، یہ فتویٰ جامعہ خیر مدارس کا ہے،
کون سے بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں جو تمہارے قوت والے؟ پہلا مسئلہ تو یہ طے کرنے کا جو ہے نا وہ سامنے آ گیا بھائی دیوبندی کون ہے؟ جب اسٹیج سے آواز لگتی ہے وہ کہتے دیوبندی ہم ہے اور ہم کہتے دیوبندی ہم ہے، کام تو خراب ہے. کام بندہ کہ پتہ نہیں ہے دو عقیدے ہیں، ہم دیوبندی عقیدہ ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث ہماری مشترکہ میرا اسسمنٹ اور رائے نہیں ہے، لیکن آپ پڑھو قرآن مطلب اپنا بیان کرو، یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو اور مطالب اسلاف سے لو، من اپنا نہ کرو. نہ یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے، نہ یہ نظریہ احناف کا ہے، نہ یہ نظریہ علماء دیوبند کا ہے. جتنے فتاوی علماء دیوبند میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں جی، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی رشیدیہ، امداد الفتاوی، امداد الاحکام، فتاوی دارالعلوم کراچی، فتاوی حقانیہ، بڑے بڑے جتنے فتاوی چھپے ہوئے ہیں پاک و ہند کے، سب میں یہی مسئلہ ہے کہ انبیاء قبر میں حیات. تو پھر دیوبندی کون ہوگا؟ تو اس نظریے کا قائل ہو، یہ دوسرے نظریے کا قائل ہو. ہم یہ سمجھاتے کہ دیکھو قرآن اور سنت سے دلائل، ہم اس کو دے جو اپنے کو دیوبندی نہ کہے. ایک طرف کہتے ہیں علماء دیوبند اسلام کے ترجمان ہیں، قرآن و سنت کے ترجمان ہیں، اور دوسری طرف نظریہ یہ رکھتے کہ یہ عقیدہ شرک ہے، اور یہ بھی کہتے کہ ہم دیوبندی ہیں. یہ دو رنگی نہیں کرنی چاہیے. بات سیدھی کرو، بات سیدھی کرو. بات کیا اس نظریے کو یا تو دیوبندی کا عنوان بنا کے ذکر کی جاتا ہے، یا قرآن کا عنوان اختیار کر کے ذکر کیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی حیات کے انکار کا عقیدہ نہ قرآن کا ہے، نہ دیوبندیت کا ہے، نہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے عقائد کی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں، جنہوں نے احادیث کی شروحات لکھی ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. جب اس مسئلے کو بیان کیا ہے تو پھر یہ کہنا کہ سنی وہ ہے جو اس نظریے کا انکار کرتا ہے، یہ بات کیسے ٹھیک ہے؟ حدیث کی روشنی میں دیکھو نا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول دیگر انبیاء جن کا معاملہ ہے، اگر وہ خود وضاحت کرے اس مسئلے کی تو پھر تو انکار کی گنجائش مل جاتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبر میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں، اور انبیاء اپنی قبر میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں. اب یہ زندگی کیسی ہے؟ اس زندگی کو ہم برزخی زندگی بھی کہتے ہیں، قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، اور دنیاوی زندگی بھی کہتے ہیں. توجہ کرنا، بس اوقات فریق کے مخالف ہماری بات کو یا سمجھنا نہیں چاہتا یا عوام کو سمجھانا نہیں چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو دنیاوی زندگی ہے، میں نے کہا اس کو دنیاوی زندگی بھی کہتے ہیں. تو لو جی دنیاوی زندگی کیسے ہوتے؟ فوت ہو گئے. جب ان کو موت آئی ہے تو اب زندگی برزخی کی تو شروع ہو گئی نا.
آپ کہتے ہیں یہ زندگی دنیا کی سی ہے، دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ حضرات کہتے ہیں فوت ہونے کے بعد روح علیین سجین میں چلی جاتی ہے، حیات کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے، صرف روح کے ساتھ ہے۔ عذاب و ثواب کسی کو بھی وہ روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا ہے، روح کا جسم سے تعلق کوئی نہیں ہے، جسم کا روح سے تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جسم کا روح سے تعلق ہے، روح کا جسم سے تعلق۔ عام بندے کا برائے اپنا کہہ سکتے ہیں برائے نام تھوڑا، انبیاء کا کبھی۔ وہ کہتے ہیں کہ روح جب علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی تو وہاں روح کو ایک نیا جسم ملتا ہے، اور جگر روح کو ایک نیا جسم ملتا ہے۔ عذاب و ثواب کا تعلق اس نئے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ روح کو نیا جسم مل گیا وہاں علیین میں سجین میں، اب عذاب و ثواب اس کو ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کیا انصاف ہے، کرے کوئی بھلے کوئی۔ ہاں جی، عام بندے کے بارے میں یہی معاملہ، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی معاملہ، نعوذ باللہ۔ بھائی جس جسم نے اعمال کیے، جس جسم نے مشقتیں برداشت کی دنیا کے اندر، انعام تو اس کو ملنا چاہیے، جنت کی راحتیں اور نعمتیں تو اس کو ملنی چاہیے۔ جو ایک جسم اگر نیا پیدا ہوا، اس نے تو کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، تو پھر اس کو انعام و کرام کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات بے انصاف نہیں ہے۔ اور یہ جو نیا جسم کھڑا گیا اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا قرآن میں کہیں ثبوت نہیں۔ قرآن میں کہاں ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو نیا جسم ملتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ فوت ہونے کے بعد ان کو نیا جسم ملا ہے، اب جو نیا جسم ملا ہے اس کو نبی کہیں گے؟ بہت نازک مسئلہ ہے۔ جو نیا جسم ملا ہے اس کو نبی کہیں گے؟ اگر تم کہتے ہو کہ اس کو نبی کہیں گے، آپ فرما دیں کہ میرے بعد کسی کو نبوت تو ملے گی نہیں، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار تو نہیں؟ اگر کہو کہ نبی نہیں کہیں گے پھر وہ حضور کیسے ہیں؟ اگر کہتے ہو جو نیا جسم ملا اس کو نبی کہیں گے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا دست خاکی جو کہ روضہ میں مدفون ہے، جب اس کو اگر نبی کہتے ہو تو اس دست خاکی سے نبوت کی نفی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر نبوت کی نفی نہیں کرتے محمد بھی دو ہو گئے، خاتم النبیین بھی دو ہو گئے۔ نعوذ باللہ اگر کہتے ہو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، مسئلہ تو سمجھانا ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے۔ نعوذ باللہ اگر کہتے ہو کہ اب نبی وہ ہیں، نعوذ باللہ دست خاکی جو قبر اطہر میں مدفون ہیں، ان سے نبوت کو معصوم سمجھو گے؟ کوئی نبی نبوت سے معصوم نہیں ہو تو نظریہ رکھنا کفر ہے۔ بات کہاں تک جائے گی؟ باتیں کہاں تک جائے گی؟
اللہ رب العزت نے جو شانیں اور بلندیاں حضور کو دی ہیں وہ نئے جسم کو ملیں گی؟ اچھی بات ہے. اچھا کہیں یہ عقیدہ تناسب تو نہیں؟ کہیں یہ عقیدہ جو میں نے کل بروس کی بات کی، ہندو کہتے ہیں نا بندہ بہت اس کو نئے جسم مل جاتا، نہیں اس کی روح جو ہے نئے جسم میں جاتی ہے، 7 جنم ہوتے ہیں اس کے. تو ایک روح کے لیے متعدد جسموں کا قائل ہونا، اس کو اسی روح کا داخل ہوتے رہنا، یہ فلسفہ بروز اور حلول اور یہ تناسب ارواح کا نظریہ، یہ تو ہندوؤں کا اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے. توحید کے نام پر حضور کے مد مقابل بندہ کھڑا کر دیا اور نام اس کا توحید ہے. توحید کی آڑ میں توہین تو نہیں ہونی چاہیے. توحید بڑی اچھی چیز ہے لیکن توہین بہت بری چیز ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ بڑا ایسا سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ سر میں آ جائے. دلائل تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کر لیں گے. مسئلہ سر میں آ جائے. اچھا ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو قبر میں حیات حاصل ہے، اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے. جو حیات انبیاء کو حاصل ہے اعلیٰ درجے کی، وہ عام بندے کو نہیں ہے. اس لیے کہ توجہ کرنا، میں نئی بات سمجھانے لگا ہوں، اس لیے کہ نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہے. نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہے. انبیاء کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی، اور خصوصیت کہتے ہیں اس کو ہے جو کہ اسی شخصیت میں پائی جائے، کسی اور میں نہ پائی جائے. نبی غیر میں بڑے فرق ہے. تو عام آدمی کی حیات میں نبی کی حیات میں فرق ہوگا. اب عام بندہ ہے اس پہ وہی آتی ہے نہیں، نبی بھی وہی آتی ہے. عام بندہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نہیں، نبی دیکھتے ہیں. عام بندہ رب تعالیٰ سے براہ راست کلام کر لیتا ہے نہیں، لیکن نبی کر لیتے ہیں. عام بندہ معجزہ دکھا سکتا ہے نہیں، نبی معجزہ دکھاتے ہیں. بہت سارے فرق ہے. تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی، امن اللیل وتہجد بہ نافلۃ لک، لیکن امتیوں پر نہیں تھی. 4 سے زیادہ شادیاں کی اجازت حضور کو تھی لیکن امتی کو نہیں ہے. بہت ساری ایسی خصوصیتیں جو اللہ پاک نے دیر انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی لیکن عام بندے کو نہیں ہے. اور تو جو کرنا، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. عام آدمی کی نیند میں اور نبی کی نیند میں فرق ہے. تو پھر عام آدمی کی موت میں اور نبی کی موت میں بھی فرق ہوگا. عام آدمی کی حیات میں اور نبی کی حیات میں فرق ہوگا. عام بندے کی نیند میں اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہے؟ عام بندہ سوتا ہے پھر لیٹتا ہے، اس کا جسم جب زمین کے ساتھ لگتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، استرخائی مفاصل جاتا ہے، جوڑ بند ڈھیلے رہتے ہیں اور ہواؤں کا آنا جانا ہاں جی اس کا امکان پیدا جاتا ہے. تو عام بندہ سو جائے، اسی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے. ہاں جی آگے نا جب آدمی سو جائے جوڑ بند ڈھیلے ہوتے نا، اب اور ہوش و حواس بھی نہیں رہتے، آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے. اس میں سے اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری ہوا نکلی کہ نہیں نکلی، کوئی اور کام ہوا یا نہیں ہوا. اب سبب پر حکم لگا دیا گیا، جو ہی سوئے گا وہاں بند اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. غافل ہو کے سوتا ہے، اس کو اٹھا کے چاہے نہر میں پھینکو، اتنا مسافت غافل ہوتا ہے. لیکن باہر کیا
یہ بندے کا معاملہ ہے، عام بندے کا. لیکن نبی سوتے ہیں تو کافروں کے نہیں سوتے. نبی سوتے ہیں تو آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. یہی وجہ کہ نبی سوئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، عام بندہ سوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھی رات کے وقت، گھر میں تھے اور لیٹ گئے تھے، سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لے گئے. رسول بعد میں کیا آواز آتی ہے؟ آواز. تو پھر اٹھے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اب ان کا بہت اشکال ہوا. ابھی تو سوئے ہوئے حضور، نماز پڑھنے لگے اور میں حضور ابھی تو سوئے ہوئے تھے، تو ابھی نماز بھی شروع کرنے لگے ہیں. وضو. اور میں عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. جب آنکھیں سوتی ہیں تو دل نہیں سوتا، کافروں کے نہیں سوتے، اسے بھی نہیں ٹوٹتا. یہی وجہ کہ چونکہ نبی کافروں کے نہیں سوتے، نبی کا خواب وہی ہے، بندے کا خواب وہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ بیٹی کو ذبح کر لوں، تو صبح اٹھ کے اس کام کے لیے تیار ہو گئے. نبی کا خواب حجت ہے، عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہے. نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہے. تو پھر نبی کی حیات میں اور غیر نبی کی حیات میں بھی فرق ہوگا. نبی کی موت میں اور غیر نبی کی موت میں بھی فرق ہوگا. اس لیے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے میں مستقل کتاب آب حیات لکھی ہے، جس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی کے بس کی بات، اور کلامی آدمی تھے، متکلم آدمی تھے، تو آپ نے اسٹیٹس پہ رکھ کے بات کیا. جب آدمی پڑھتا ہے تو چکرا جاتا ہے عام آدمی. ہاں جو صاحب فن ہے پڑھتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، کیا علوم میں کھیل رہا ہے. حضرت نے بات کی ہے آب حیات میں کہ جس طرح نبی کی نیند میں اور امتی کی نیند میں فرق ہے، اسی طرح نبی کی موت میں اور عام بندے کی موت میں فرق ہے. موت میں فرق کیسے ہے؟ ہاں جی، مثال سے بات سمجھائیے. فرمایا کہ عام بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں موت یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، روح جسم سے جدا ہو جائے. لیکن جب نبی کو موت آتی ہے تو روح جسم سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ روح جسم کے اندر سکڑ جاتی ہے. روح جسم کے اندر سکڑ جاتی ہے. نبی کی نیند میں اور غیر نبی کی نیند میں فرق ہے. تو نبی کی موت میں اور غیر نبی کی موت میں فرق ہے. ہم فرق کے قائل ہیں، موت کا انکار نہیں کرتے. بات کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو روح پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جوڑ جوڑ کو، لیکن جب آپ مارتے تکلیف ہوتی ہے.
کہیں بھی مارک سمپرک کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ روح کے ساتھ، روح کے جسم کے اندر پھیلے ہونے کی وجہ سے ہے. ہاں روح کا تعلق کہیں زیادہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ، جسم کے کسی حصے کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ کم ہے. بعض سے ایسے ہیں کہ وہاں مکہ مارو درد ہوتا ہی نہیں ہے، بعض ایسا مکہ مارو تو بندے کی جان نکلنے لگتی ہے. بات اب مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں جسم کے نازک حصے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارو تو بہت درد ہوتا ہے، لیکن یہ ایڑی جو ہے، ایڑی آپ یہاں تھپڑ مارو درد ہوگا ہوتا ہی. شاید بندے کو سکون میں تھوڑی تھکاوٹ تو نہیں. تو یہ روح کا معاملہ بھی جس سمے پھیلتی ہوئی ہے، لیکن سارے اعضاء کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ روح جس سمے پھیلی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کہ ہم یہاں ہال میں بیٹھے ہیں، ہال میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، لائٹ جل رہی ہے تو پورے ہال میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. اب اگر اس جو لائٹ ہے اس کے اوپر کوئی بڑی ساری کوئی چیز رکھ دی جائے، ہم کوئی بڑا سا برتن لائے، کوئی بالٹی لائے اور اس کو کچلا دیں لائٹ کے اوپر، اب روشنی کیا ہوگی؟ سمٹ جائے گی. چراغ جل رہا ہے، کمرے کو روشن کیا ہوا، اس میں چراغ کے اوپر آپ کوئی بڑا برتن رکھ، روشنی سمٹ گئی. انوارات کا منبع قلب ہے، دل ہے، تو روح سمٹ کر دل پہ جاتی ہے، دل میں. تو عام بندے کے حق میں موت یہ کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے حق میں روح سمٹ جاتی ہے. تو جب عام بندے کی موت میں اور نبی کی موت میں فرق ہوا تو حیات میں بھی فرق ہوگا. سمجھ آئی؟ جب نیند میں فرق ہے، موت میں فرق ہے، تو قبر کے بعد حیات عام بندے کو بھی ملتی ہے، نبی کو بھی ملتی ہے. تو جو حیات عام بندے کو قبر میں ملتی ہے وہ اتنی ہے کہ عذاب و ثواب کچھ محسوس کر سکے، لیکن نبی کو جو حیات ملتی ہے تو وہ محض اتنا نہیں، جسم بھی خراب نہیں ہوتا اور روح بھی جسم سے عمر جدا نہیں ہوتی، بالکل نہیں. باہر کیسے ہمیں اس موقف کے منوانے پر توجہ کرنا، ہمیں اس موقف کے منوانے پر کہ موت میں فرق ہے، نبی کی اور امتی کی جو حضرت حجت الاسلام تشریح پیش کیا ہے، ہمیں اصرار نہیں ہے. حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیق پیش کی ہے، لیکن اس کو کفر بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو گمراہی بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے مقابلے میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں فوت ہونے کے بعد روح کا جسم سے تعلق ضرور ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اگر ہم کہیں کہ فوت ہونے کے بعد جنت میں چلی گئی، سوال ہے جنت کہاں ہے؟ جو روزہ ہے وہ تو خود جنت، وہ خود کیا ہے؟ علماء اہل سنت جماعت نے بات لکھی ہے کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے والی جگہ ہے، جنت سے ٹکڑا لایا گیا. تو اب جنت میں روح اس کے علاوہ لے جانے کی ضرورت ہے؟ اگر چاہیں بھی
انکار نہیں کرتے، لیکن بالکل یہ کہنا کہ فوت ہونے کے بعد جسم کا روح سے تعلق ہی کوئی بھی کسی قسم کا روزہ اطہر میں جو وجود اطہر موجود ہے وہ بالکل روح کے تعلق سے خالی ہے، اور وہ بالکل اس طرح نعوذ باللہ بے جان اس طرح کے پتھر ہے، یہ نظریہ رکھنا بلا شبہ گمراہی ہے۔ اسی چترول گڑھی نے یہ بات کہی تھی کہ پتھر کی طرح ہے جسم، کوئی حیات نہیں، اگر مجھے کہو تو میں چونڈی مار کے دکھا دوں، اللہ سے باللہ، ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ چونڈی مار، اللہ پاک ہدایت ہے۔ اب پھر جو ہے پہلے جماعت سے نکال دیا تھا، راندہ درگاہ اسی حالت میں مر گیا، اب بعد میں پھر اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس نے لگی جماعت بنا لی تھی، اب پھر اسے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف خاص کم جہاں پاک لکھ دی اس کے خلاف، اور دوسری طرف اب کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ تھا، چلو الجنس یمیل الجنس۔ تو میں عرض کر رہا تھا روح مبارک تعلق جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہتا یہ تم بات کہتے ہو کہ نبی کی موت میں وجود اور عام بندے کی موت میں فرق ہے، اس پر قرآن کی دلیل ہے؟ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پڑھو آیت پڑھو، کون سی ہے؟ آپ چپ۔ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں، نبی کی موت میں اور امتی کی موت میں فرق ہے، نبی کی موت میں اور دوسرے لوگوں کی موت میں فرق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں انک میت وانہم میتون، آپ بھی بہت ہونے والے ہیں اور یہ بھی بہت ہونے والے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، انک میت معطوف علیہ ہے، انہم میت معطوف ہے، درمیان میں واو عطف ہے، اور واو عطفہ مغایرت کے لیے آتی ہے، واو عطفہ مغایرت کے لیے آتی ہے، تو بتا دیا انک میتون وانہم میتون میں تغایر ہے، تو نبی کی موت الگ ہے، دوسروں کی موت الگ ہے۔ وہ موقف ہی کیا جس کے پیچھے دلیلیں نہ ہوں، قرآن کا نام لے کے گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تفصیلی طرح انشاءاللہ اگلے چیز میں دونوں میں صرف تمہیدی باتیں سمجھا رہا ہوں، مسئلے کی نوعیت سامنے آ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دلیل کی بات کرتے ہیں، بس آپ نہ دلیل بات کے پہلے موقف اپنا سمجھو بلی کے مخالف کا سمجھو، اور اس کا موقف اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس پر دلیل کوئی نہیں ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس احادیث بھی ہے۔ تو فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبر میں قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زندہ تو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا وقت تو دنیا میں نہیں جس قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہی عبادت تو موت کے آنے تک ہے، تو پھر قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک نماز وہ ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر بحیثیت فرض ادا کی جاتی ہے، وہ تو فرض نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اپنی
خوشی سے لذت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے اگر عبادت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو منع ہے؟ اگر تو منع ہے تو بتا دیں کہ جنت میں کوئی بندہ نماز پڑھ جائے گا تو اس کے لیے حرام ہوگی۔ جنت میں جو بندہ کہتے یار میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا اور اللہ سے راز و نیاز کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، میں آج بھی کام کر رہا ہوں، حرام ہو۔ انبیاء علیہ السلام اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایک عبادت لذیذ ہے، لذت کے لیے، یہ بحث فرض نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ جی یہ جو حدیث ہے، کہاں میں نے مسند ابی یعلا میں ہے، حدیث ضعیف ہے، الحمدللہ ہمارے علماء نے اس میں مستقل کتابیں لکھتی ہیں، کثیر بہت کثیر کے حوالے میں حدیث صحیح ہے، کبھی ادھر بات ہے کبھی ادھر بات ہے۔ میں نے کہا مسلم شریف میں روایت ہے، ظاہر تم کہتے ہو نا مسلم شریف کو بھی صحیح نہیں، مسلم شریف میں روایت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کا سفر کر رہے تھے، فرماتے میں جا رہا تھا ملک شام میں، ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم۔ اس کو بھی صحیح کہتے بچے کہتے صحیح مسلم، صحیح مسلم اور حدیث صحیح، دیانت چاہیے دیانت۔ اندر مجھے کہنے لگا دیکھو جی چھوٹی سی قبر ہے، اس کو کھود کے میت کو لٹایا جاتا ہے، اس میں کھڑا ہونے کی جگہ کہاں ہے کہ نماز پڑھے بندہ کھڑا؟ آپ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا دین کا فہم بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر میں جب بندے کو لٹایا جاتا ہے اور بندہ نیک ہے تو اس کے لیے قبر تا حد نگاہ کھو بھی جاتی ہے، قبر تا حد نگاہ کھو بھی جاتی ہے۔ اور عام بندے کے حق میں یہ معاملہ ہے تو انبیاء کیا کریں، وہ جب قبر تا حد نگاہ کھل گئی ہے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا تو مشکل ہے۔ بات ایک رہ گئی، میں نے کہا زندگی دنیا کسی ہے، دنیا بھی ہے، بھول گیا تھا اس کا جواب دیا، سمجھانا کہ دیکھو جی صحابہ کرام نے کیسے دفن کر دیا، حضور زندہ کے دفن کیسے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں زندگی دنیا بھی ہے، دنیا کسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ ہے، کوئی نیا جسم نہیں ملتا۔ تم کہتے ہو فوت ہونے کے بعد نیا جسم ملتا ہے، اس کے ساتھ زندہ ہے۔ ہم دو نبیوں کے قائل نہیں، دو محمدوں کے قائل نہیں، ہم ایک ہی محمد کے قائل ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ترین ہستی ہے اور اپنے روضہ میں مدفون ہے۔ ہم جو کہتے ہیں زندگی دنیا کسی ہے، دنیاوی ہے، مطلب کہ دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ برزخ میں نہیں گئے، برزخ کی زندگی شروع نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئے گی؟ وہ کہتا ہے فوت ہونے کے بعد نیا جسم ملتا ہے، ہم کہتے ہیں فوت ہونے کے بعد نیا جسم نہیں ملتا، بلکہ وہی جسم رہتا ہے۔ اللہ رب اسی کو حیات عطا فرماتا ہے۔ سر میں آئی کی بات کہ نہیں، رسول نے ابن ماجہ میں فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق ملتی ہے۔ بھائی جو برزخ کے معاملات ہیں، عالم دنیا
عالم برزخ عالم آخر. جانتے ہیں کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر موت سے پہلے اس کا نام عالم دنیا. فوت ہونے کے بعد سے لے کر قیامت کے باقی ہونے تک یہ جو قبر میں حالات و واقعات ہیں، یہ جو دنیا، اس کا نام عالم برزخ. قیامت اور قیامت کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ عالم آخر. تو لہذا برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ. برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ. یہ حالات ہم سے پردے میں ہیں، ہم سے پردہ ہے، انبیاء سے کوئی پردہ نہیں. ہم وہ حالات نہیں دیکھ رہے، لیکن فوت ہونے والوں سے وہ حالات پردے میں نہیں ہیں. فوت ہونے والا عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ پاک ان پر انوارات کی بارش برساتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں. ہم سے پڑتا ہے. بات سن رہے ہیں؟ ہاں، ہم پوچھتے ہیں نا، گول بات کرتے ہیں. دیکھو نا، ہم کہتے ہیں نظریہ کیا ہے؟ بیان کرو. بیان نہیں کرتے. ماتی کو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے موت آتی ہے، ہمیں نہیں آتی. ہم عقیدہ ہی بیان کرتے ہیں، دلیل کرتے ہیں. ہم نشست میں ہم انشاءاللہ دلائل کی اور انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت. وآخر دعوانا